کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک لفظ ایڈ کر کے جملے میں زبردست زور پیدا کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم سیکھیں گے جملہ اسمیہ میں تاکید کا آسان طریقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم لو لم ينزل غير هذه السورة لكفت الناس لأنها شملت جميع علوم القرآن۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا لیکچر ہمارا 35 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس لیکچر میں قرآن مجید کی ایک مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ سورۃ العصر کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کو ہم نے مختصر ترین صورتوں میں سے اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت 3 آیت سے کم آیتوں پر مشتمل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کل 3 ہی صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ کون کون سے ہے؟ ایک ہے سورۃ النصر، اور دوسرا ہے سورۃ الکوثر، اور تیسرا ہے والعصر سورۃ العصر۔ یہ 3 ہی صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ چلیں جی، تو اسی لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ اور الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ ہر مسلمان کو ترجمے کے ساتھ یاد ہی ہوگا، ہے نا، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، تو ان کے 2 قول ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اس سورت مبارکہ پر غور کر لیتے تو یہ سورہ مبارکہ ہی انہیں کافی ہو جاتی، یعنی پورے قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور بتا دیتے ہیں ہم کو کہ دوسرا قول کیا ہے ان کا، یہ لو لم ينزل غیر هذه السورة كفت الناس لأنها شملت جمیع علوم القرآن۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر اس سورہ مبارکہ کے علاوہ کوئی اور سورہ نازل نہ بھی ہوتی تو ایک ہی سورہ لوگوں کے لیے کافی ہوتی۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا شَمِلَتْ جَمِيعَ عُلُومِ الْقُرْآن، اس لیے کہ اس میں قرآن کے تمام علوم شامل ہیں۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العصر کے حوالے سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سورہ مبارکہ پر جب آپ اس کے جو مضامین ہیں اس پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا یا زور پیدا کرنا، تو ہم نے الحمدللہ لسان القرآن کورس کے پچھلے لیکچرز تک جملہ اسمیہ میں جملے کی ایک قسم جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں مرکبات ناقصہ کو استعمال کر کے دیکھ لیا کہ کون کون سا مرکب ناقصہ مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کون کون سا مرکب ناقص خبر کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور کون سا مرکب ناقص اضافی طور پر استعمال ہوتا ہے یا اضافی طور پر جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے تفصیل سے پڑھ چکے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی عزیز ایک سادہ جملہ اسمیہ میں زور یا تاکید پیدا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سادہ بنیادی جملہ اسمیہ، زید صالح، زید مبتدا اور صالح خبر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس جملے میں کوئی زور یا کوئی تاکید ہے تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ اس میں کوئی زور کوئی تاکید نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمہ کیا ہے، دیکھیں، زید صالح، زید نیک ہے، تو اس میں کوئی زور نہیں ہے نا، زید نیک ہے، بس ایک نارمل جملہ ہے، سادہ۔ اب ہم کیا کریں گے، ابھی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ایک تاکید یا زور یہ بھی ہوگا کہ بات کون کہہ رہا ہے۔ دیکھیں نارملی اب ہم کسی کو بولیں کہ بچہ واقعی میں وہ بہت نیک ہے،
تو یہ بولنے والا کون ہے اس کو پہلے دیکھیں گے کہ کوئی بچہ ہے یا کوئی خود تو نیک نہیں ہے اس کو نیک بول رہا ہے نا. تو بولنے والا اگر کوئی ایک بڑا شخص ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ایک پوزیشن پر ہے، وہ شخص اگر کسی کے بارے میں بولے تو اس کا زور زیادہ ہوتا ہے نا. تو یہ بات آپ کو کیا یاد رکھنی ہے کہ بولنے والا کون ہے وہی پہلا زور ہوگا. اگر کوئی بڑا انسان کوئی بات بول رہا ہے تو اس کا زور الگ ہوتا ہے. کوئی چھوٹا بچہ اگر کوئی بات بول رہا ہے تو اس کا تاکیدی یا اس کا زور کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اس بات کی ویلو کم یا زیادہ ہوتی ہے، بولنے والے پر ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات ہے جو قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہو، اور وہ اگر بالکل سادہ جملہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک تاکید ہوتی ہے، ایک زور ہوتا ہے نا. کیونکہ کہنے والا کون ہے؟ ہمارا خالق ہے، مالک اللہ رب العالمین ہے. تو اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن مجید خود ایک ایسی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس جملے میں زور ہے. جو بھی قرآن مجید میں اگر آپ کے سامنے آیت نظر آ رہی ہے اور وہ اگر سادہ بھی جملہ ہے تو پھر وہ زوردار ہی ہے. کیونکہ اب اس کو بولنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. وہ سارا کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو وہ بہت زیادہ زور ہے اس میں. اب اس میں کچھ اور بول ہی نہیں سکتے. چلیں جی. تو آج کا لیکچر میں اب ہم سادہ جملہ اس میں زور پیدا کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کو ہم اب چونکہ عربی زبان میں اب ہم آج کے لیکچر میں عربی زبان کے زور کو عربی زبان میں یعنی جو جملہ ہوگا اس کو زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے یہ اگر ہم سیکھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اردو زبان میں اس کانسیپٹ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے زید صالح، زید صالح، زید نیک ہے. اس کو اردو زبان میں اگر ہمیں زور دینا ہے تو ہمیں بہت سارے جملے ملیں گے، بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے کہ اس کو بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہوں گے جو جملے کے شروع میں آپ استعمال کر کے اس کو زور لگا سکتے ہیں. جیسے یقیناً، بلا شبہ، واقعی، ہے نا. یہ جملے ہم نارملی ہم اپنی زبان جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے یوز کرتے ہیں. یقیناً وہ ایسا ہی ہے، واقعی میں بہت اچھا ہے جی، ایسا بولتے ہیں نا، واقعی میں بہت کام کرتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ زور ہے. بہت کام کرتا ہے بولنا الگ ہے، اور واقعی میں بہت کام کرتا ہے اس میں زور آ گیا ہے نا. تو اسی طرح آپ کو انگلش میں بھی کچھ الفاظ ملیں گے ایسے ہی. انڈیڈ ہے، شورلی ہے، اور ویریلی ہے، نو ڈاؤٹ ہے، اس طرح کے. چلیں جی. تو اب عربک جملہ دیکھ لیں. اردو سمجھ آ گئی الحمدللہ. انگلش میں بھی ہم نے دیکھ لیا کون سے الفاظ ہیں جو لگا کر ہم جملے میں زور پیدا کرتے ہیں. اسی طرح عربی گرامر میں بھی جب ہم جملے اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس دو حرف ہیں. ٹھیک ہے. ایک حرف ہے لام تاکید اور دوسرا ہے انا، اس کو حروف تاکید کہتے ہیں. تو یہ دونوں جملے اسمیہ کے شروع میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، اور یہ کلمے کی قسم ہے. آپ کو یاد ہے نا کلمے کے 3 اقسام تھے، اسم، فعل اور حرف. تو اس کی یہ جو حرف ہے نا اس میں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اس حرف سے تعلق رکھتے ہیں. اسم کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا، حرف بھی ہم پڑھ رہے ہیں بیچ بیچ میں، اور فعل بعد میں سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی ہمارا اسم کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور حرف ہم بیچ بیچ میں پڑھ رہے ہیں، فعل کو ہم بعد میں الگ سے چیپٹر سٹارٹ کریں گے اس کا. تو اب یہ حرف، یہ جو لام تاکید ہے اور انا ہے، وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ حرف سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ جو 2 حرف آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، لام اور انا، ان میں سے کوئی ایک حرف جملہ اسمیہ میں استعمال کر کے زور یا تاکید پیدا کر سکتے ہیں. لام اور انا، اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو لام اور انا، پہلے لام کا پڑھ لیں. لام جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو اس کو لام ابتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لام یعنی لام تاکید جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو اس کو لام ابتدا کہتے ہیں. اور جب لام ابتدا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ کے جو 2 پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، ان کا اسٹیٹس چینج نہیں ہوتا. ان باتوں کو اچھے سے لکھیے. دوبارہ بول رہے ہیں، لام جب
جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو اس کو لام ابتدا کہتے ہیں، اور جب یہ لام ابتدا جب جملے کے شروع میں آ جائے تو جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، اس کا اسٹیٹس چینج نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں کوئی اعرابی تبدیلی لاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دوسرا کیا ہے؟ انا. انا کا آپ لکھیے. انا یہ بھی حرف تاکید ہے، اس کو حروف ناسخ کہتے ہیں. اس کو حرف ناسخ کہتے ہیں. ناسخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نسخ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، یہ نسخ سے نکلا ہے، اور نسخ کے معنی ہے منسوخ کرنا. منسوخ کرنا. اس لیے اس حرف اس لیے جو یہ حرف ہے انا کو، اسی لیے اس انا کو حرف ناسخ کہتے ہیں. اور جب اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو اس کو منسوخ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. انا جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو مبتدا کا جو مرفوع ہے اس کو منسوخ کرتا ہے اور انا اعرابی تبدیلی لاتا ہے. انا جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب کر دیتا ہے. یہاں دوبارہ سے بولو انا کے بارے میں. انا یہ بھی حرف تاکید ہے، اس کو حرف ناسخ کہتے ہیں. اس کو حرف ناسخ کہتے ہیں، اور ناسخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نسخ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. نسخ کے معنی ہے منسوخ کرنا. نسخ کے معنی منسوخ کرنا، اس لیے انا کو حرف ناسخ کہتے ہیں. اور جب یہ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آ جاتا ہے، جب یہ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو یہ مبتدا مرفوع کو منسوخ کرتا ہے اور انا اعرابی تبدیلی لاتا ہے. انا جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے. امید ہے آپ لوگ ساتھ ہی ساتھ لکھ رہے ہیں، ہے نا. اب چونکہ مبتدا منسوب ہو گیا، دیکھیں مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے نا، اب یہ منسوب ہو گیا انا کی وجہ سے، تو اب یہ مبتدا اس کو اب ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ہے نا، اس کو ہم مبتدا نہیں کہہ سکتے کیونکہ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے. اب یہ منسوب اگر ہو گیا تو اس کا نام بھی بدل جائے گا، تو اس کا نام ہو جائے گا انا کا اسم، یا اسم انا کہیں، اور جو خبر ہوگی وہ انا کی خبر کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آیا؟ چلے جی نیکسٹ، اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں ایک نارمل جملے کو پہلے کر لیتے ہیں، یہیں پر ہے نا، اسی کو. تو نارمل جملے کو دیکھ لیں ابھی پریکٹس کے لیے. زید صالح. ٹھیک ہے، اب اس پر ہم لام لگا کر زور پیدا کر رہے ہیں کہ لزید صالح. ہم نے کیا لکھا کہ لام آ جائے تو کوئی اعرابی چینجز نہیں ہوتے، نہ ہی اس کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے. تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، بس لام زبر لا ایڈ کیا جاتا ہے اور اس میں تاکید آ گئی کہ یقیناً زید نیک ہے. اسی طرح انا آ گیا، تو انا آنے سے بھی کیا ہو گیا، ابھی میں نے آپ سے کیا کہا کہ انا آتے ہی اس کا اسٹیٹس، اس کا اعراب چینج کر دیتا ہے اور اس کا نام بھی چینج ہو گیا، اسم انا اور انا کی خبر، یا اسم انا کا اسم انا کی خبر. یہ لکھنا. چلیں ابھی دیکھیں، تو زید صالح، زید نیک ہے، لزید صالح،
یہاں پر کوئی چینجز نہیں آئے، بس ترجمہ ہوگا یقیناً زید نیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، اس میں ارشاد فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اس میں دیکھیں آپ وَلَأَمَةٌ پر جو لام ہے، وَلَأَمَةٌ پر جو لام ہے وہ لام ابتدا یا لام تاکید ہے، اور امتن موصوف ہے اور مؤمنتن صفت ہے۔ موصوف اور صفت مل کر مبتدا بنا رہے ہیں، خیرن خبر ہے، مم مشرکتیوں یہ جار مجرور متعلق ہے۔ جملے کے جو مین پارٹس ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے، ہم نے تفصیل سے اس کو پڑھ لیا ہے نا، کہ کون سا مرکب مبتدا بن سکتا ہے، کون سا مرکب خبر بنے گا، کون سا مرکب اضافی ہوگا، یہ سب ہمارا الحمدللہ ڈیٹیل ہم کو معلوم ہے الحمدللہ، اب اس کو آپ کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے، خیرن اس کی خبر ہے، اور من مشرکتیوں کیا ہے، جار مجرور متعلق، اور امتم پر جو لام ہے اس کو کیا بولیں گے، وہ لام تاکید یا لام ابتدا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے نا، مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر امتن مؤمنتن نکرہ ہے، تو نوٹ کر لیں کہ اگر خالی امتن آتا، یہ لام نہیں ہوتا، خالی امتن ہو تو یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اصل میں نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو اس صورت میں کوئی نکرہ اسم مبتدا کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے سنیں، اگر خالی امتن ہوتا تو آپ کو یہ سوال کر سکتے تھے آپ کہ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے، یہاں پر نکرہ کیوں ہے، لیکن یہاں پر اصل میں کیا ہو رہا ہے، نکرہ کی ایک صفت آ رہی ہے، یہاں پر نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو اس صورت میں کوئی نکرہ اسم مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے، الحمدللہ۔ تو اس آیت کی برکت کی وجہ سے ہم نے یہ پوائنٹ پڑھ لیا، الحمدللہ۔ چلے جی، تو نکرہ عام طور پر مبتدا نہیں ہوتا، نکرہ عام طور پر مبتدا نہیں ہوتا، لیکن نکرہ کب کب مبتدا ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نکرہ کی صفت لائی جائے تو وہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، امتن نکرہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی صفت لائی گئی مومنتن، تو اب اس نکرہ کو ہم مبتدا کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی اسلوب یہاں پر اور بھی آپ دیکھیں گے کہ وَلَعَبَدٌ، یہاں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، لام ابتدا پر عبد داخل ہوا ہے، یہ موصوف ہے عبد، اور مؤمنون کیا ہے، صفت ہے، اس صورت میں عبد کا لفظ مبتدا بن گیا، عبدن، عبدن مبتدا بن گیا، اور خیرن یہاں کیا ہے، خبر ہے، عبدن مؤمنن مرکب توصیفی مبتدا بن رہا ہے، اور خیرن خبر بن رہا ہے، اور من مشرکی متعلق ہو گیا، تو یہاں جملہ اسمیہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ دو ایگزامپلس آپ نے دیکھی، ایک اور بھی دیکھ لیجئے نیچے، دیکھیں اسی طرح ایک اور ایگزامپل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تو یہاں پر بھی آخرت کے ساتھ کیا نظر آ رہا ہے، لام نظر آ رہا ہے، لام ابتدا، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ لام جارہ اور لام تعریف، لام جارہ اور لام تعریف، لام تعریف یعنی جو الف لام کے ساتھ آتا ہے، تو لام جارہ جب لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ لام تعریف سے پہلے آنے والا حمزہ یعنی حمزۃ الوصل لکھنے میں نہیں آتا۔ یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ لام ابتدا جب لام تعریف کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو لام تعریف سے پہلے آنے والا حمزہ بھی
یہاں پر بھی نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پر کیا ہے، وللآخرۃ، وللآخرۃ، ٹھیک ہے، آخرت مبتدا ہے، خیر خبر ہے، لکا جار مجرور، من الاولا یہ بھی جار مجرور۔ اسی طرح ایک اور آیت میں دیکھ لیں آپ، وللآخرۃ اکبر، سیم ایسے ہی ہے جو اب یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے، ویسے ہی لام ابتدا ہے اور یہ دیکھیں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اکبر خبر ہے۔ اسی طرح ولدار الآخرۃ، ولدار الآخرۃ، دیکھو کہ یہاں پر لام تعریف بھی ہے، ساتھ میں دار، الف لام نہیں، تنوین نہیں، مضاف اور آخرتی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، تو مضاف اور مضاف بن کر آ گیا، لام ابتدا مرکب اضافی میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی دیکھ لیں قرآن مجید میں، آپ کو نظر آئے گی، ولا ذکر اللہ اکبر، ولا لام تعریف ہو گیا، ذکر مضاف، اللہ مضاف الیہ ہے نا، اور یہ اکبر خبر بن گیا، مرکب اضافی مبتدا اور اکبر خبر۔ لام ابتدا قرآن میں بہت زیادہ ملے گا، لیکن انا کی بنسبت بہت کم ہوگا۔ چلیں اب انا کو دیکھتے ہیں۔ انا کے بارے میں نے نوٹس لکھائے تھے نا آپ کو، کیا لکھائے تھے انا کے بارے میں نے نوٹس لکھائے تھے کہ انا مبتدا کو منصوب کرتا ہے، اور جب مبتدا منصوب ہو گیا تو اس کا نام بھی بدل جائے گا، اور یہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلاتا ہے۔ اب ہم ان کو یہاں جملوں میں استعمال کریں گے کہ المسلم صادقن، یہاں دیکھیں آپ، واحد مذکر، مثنی مذکر، جمع مذکر، ٹھیک ہے، واحد مؤنث، مثنی مؤنث، جمع مؤنث، یہ مبتدا خبر ہے نا، المسلم صادقن، المسلمان صادقان، المسلمون صادقون، المسلمۃ صادقۃ، المسلمتان صادقتان، المسلمات صادقات۔ اب ان جملوں کو ہمیں انا کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، دیکھیں انا لگا دیا، اب دونوں کو ساتھ میں رکھ کے سمجھیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں یہاں المسلم صادقن ہے، اب اس پر جب ہم انا لگا دیے تو یہ انا کیا کرے گا، مبتدا کو منصوب کر دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا ان المسلم صادقن، صادقن پر وہ کچھ نہیں کرے گا لیکن نام بدل جائے گا، یہ انا کا اسم اور خبر انا کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں کہ المسلمانی مثنی اسم ہے، مثنی واحد اسم ہے، اور اس کا انا جب آ گیا تو جب یہ واحد اسم مثنی ہے تو اس کا مجرور فارم کیا ہوگا، آنی سے عینی ہوگا، ہے نا، مثنی اسم چاہے مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، منصوب فارم اور مجرور فارم عینی آئے گا، تو ان المسلمین صادقان۔ اسی طرح جمع میں ان المسلمین، جمع کا ساؤنڈ یاد ہے نا سب کو، اینا کی آواز کے ساتھ، ان المسلمین صادقون۔ ابھی نیکسٹ، المسلمۃ صادقۃ، ان المسلمتا صادقۃ، اب آنی سے عینی ساؤنڈ، ان المسلمتین صادقتانی، یہاں پر تعینی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صادقتانی، ان المسلمات صادقات، یہاں بھی صادقات ہے، یہاں بھی صادقات ہے، یہاں بھی صادقتانی ہے اور یہاں بھی صادقتانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو خبر پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، صرف مبتدا پر، صرف مبتدا کو کیا کرتا ہے، یہ مبتدا کو منصوب کرتا ہے، خبر کو کچھ نہیں کرتا، بس نام چینج ہو گیا کہ انا کا اسم اور خبر بھی انا کی، ٹھیک ہے، انا کی خبر یا خبر انا، اسم انا، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان 6 جملوں کے بعد، اب ان جملوں میں اگر ہمیں مزید زور دینے کے لیے لام تاکید کو خبر پر داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں بولوں کہ بے شک مسلمان سچا ہے، اب اس پر اور زیادہ زور دینا ہے تو کیا کریں گے، لام تاکید ہے نا،
اس کو کیا کریں گے؟ خبر پر داخل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو خبر پر داخل کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ لکھنا ہے، تو اب ہم آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ لکھاتے ہیں، دیکھیں یہ پوائنٹس آپ کے پاس رہیں گے، اس کو آپ یہیں پر ہے بٹ آپ کو تھوڑا ہم اس کو سمپل بتا دیتے ہیں، یہاں پر اچھے سے لکھا ہوا ہے تفصیل سے، ہم آپ کو بس سمپل چھوٹا سا پوائنٹ بول دیں گے، ایسے ہی آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں، لکھیے اس کو کہ لام تاکید جب جملے کی ابتدا میں آ جائے تو اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو لام ابتدا کہیں گے، جو ہم نے اوپر مثال آپ کو آیتوں کے ذریعے ہم نے بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ لام تاکید جب جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کو لام ابتدا کہتے ہیں، اور یہی لام تاکید جب خبر پر آ جائے تو اس کو لام مزحلقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام تاکید یہاں پر خبر پر کیوں آ رہا ہے؟ انا کے ساتھ خبر پر لام تاکید اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر ڈبل زور دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈبل زور دینے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اور ڈبل اگر اور زیادہ زور دینا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے، واللہ۔ یہ دیکھیں یہاں انا زیدن صالح، بے شک زید نیک ہے، ڈبل زور دینے کے لیے کیا بولیں گے؟ بے شک زید ہی نیک ہے، اور زیادہ قسم کھانا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، تو واللہ انا زیدن لصالح، قسم سے زید ہی نیک ہے۔ یہاں پر آپ کو دیکھنے میں کتنا زور نظر آ رہا ہے؟ واللہ ایک زور واو قسمیہ کے ساتھ، انا دوسرا زور، لصالح تیسرا زور، اور چوتھا زور وہ ہے جو بولنے والا ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر میں بولوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے استاد کا زور بھی یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس طرح ہم ایک سورت کی طرف دیکھ لیں، یہاں پر بھی بولنے والا کون ہے؟ یہ سورت کو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ پہلا زور ہو گیا۔ دوسرا زور والعصری، زمانے کی قسم، واو قسمیہ کے ساتھ۔ تیسرا زور انا، چوتھا زور لفی۔ اب یہ بتائیے بولنے والا اللہ رب العالمین اگر وہ سادھا جملہ بول دے تو بھی گارنٹیڈ 100% ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہم کو یقین دلانے کے لیے زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور انا کو لگا دیے زیادہ تاکید کے لیے، اس سے بھی زیادہ تاکید کے لیے لام کو بھی لگا دیے، تو یہاں پر ایک جملے میں چاروں زور ہے، ٹھیک ہے، چار زور لگا کر، چار مرتبہ تاکید کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بڑا نقصان ہے انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا یہ بہت بڑا جو نقصان بولا جا رہا ہے نا، اس میں بھی زور ہے، کیا ہے؟ کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ فی کے بعد نکرہ اسم آ گیا، یہ عربی کی جو فصاحت بلاغت کے اعتبار سے جو نکیرہ سے بہت اہم معنی لیے جاتے ہیں، جیسے نکیرہ اسم کیا ہے؟ عظمت اور حقارت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کثرت اور قلت کو بھی ظاہر کرتا ہے نا، یہ بھی میں نے کل بتایا تھا، کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو بھی اس کو نکیرہ اسم کو لایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہاں پر کتنی رونے والی، کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زور لگا کے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا خسارے میں ہے، بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، سوائے ان لوگوں کے، کون؟ جو ایمان لائے، صرف ایمان لانے والے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے چاہیے، قلبی ایمان چاہیے، زبانی نہیں کہ ہاں ہم جانتے ہیں اللہ ہے، ہاں ہم جانتے ہیں فرشتے ہیں، ہاں ہم جانتے ہیں نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، ہم جانتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا، صرف جان لینا، صرف معلوم کر لینا اور اس پر عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو عمل کرتا ہے، ایمان اور عمل دونوں چاہیے،
صرف عمل ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی پھر فائدہ نہیں ہے. یعنی سب کو، کئی ایسے آپ غیر مسلم لوگوں کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ خیر خیرات بھی کر رہے ہیں، وہ کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ان پر کوئی اجر نہیں ملے گا. ان کو جو بھی اجر ہوگا وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن مومن جو ایمان لاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اس کا اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں، اس کے لیے فائدہ لکھتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں، ہے نا. اچھا جی، اور اس کے ساتھ کیا بتا رہے ہیں؟ نیک عمل بھی ہو گیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی دعوت دینا. حق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث جب یہ دونوں کی تعلیم دی جا رہی ہو، لوگوں کو بتایا جا رہا ہو، تو اس وقت سامنے سے کچھ غلط باتیں تو ہوں گی ہی، آپ کو بہت زیادہ اس میں تکلیف پریشانی آئے گی، تو پھر اس پر صبر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایک اور روایت بھی دیکھیں اس سورہ کی اہمیت یا اس سورہ کی فضیلت بتانے کے لیے، کہ کان الرجلان من اصحاب الرسول اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دو مرد ایسے تھے، جب ملتے تھے، اذا التقیا، جب وہ ملتے تھے، لم یتفرقا، الگ نہیں ہوتے تھے. لم بھی زور کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. الا الا علی ان یقرأ، الا علی ان یقرأ، دونوں ایک دوسرے کے لیے جب تک نہ پڑھ لیتے، احدہما علی الاخرہ، آخر تک، جب تک وہ ملے رہتے، الگ نہیں ہوتے، تب تک جب تک کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر نہیں سناتے. ثم یسلم احدہما علی الاخرہ، اور پھر آخر میں دونوں ایک دوسرے کو سلام کر کے چلے جاتے. اور اسی طرح وقال الشافعی رحمہ اللہ، میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا. شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں نے ابھی کیا بتایا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ سورہ کافی تھی ایک انسان کو سمجھنے کے لیے، ہے نا، انسان کو سمجھنے کے لیے بس سورہ عصر ہی کافی تھی. لو تدبر الناس، اس کو سمجھنے کے لیے صرف یہی ایک سورہ کافی تھی، ہے نا. اور لم ينزل غیر هذه السورۃ، مطلب کیا بولا گیا کہ سورہ نازل، اگر کوئی اور سورہ نازل نہ ہوتی تو بھی یہ ایک سورہ ہی لوگوں کے لیے کافی تھی. کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّهَا شَمِلَتْ جمیع علوم القرآن، اس لیے کہ اس میں قرآن کے تمام علوم شامل ہے. الحمدللہ. تو آج کی کلاس بہت ایزی، بہت آسان، امید ہے آپ سب کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور بہت مزہ بھی آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.